بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعیم صاحب سرکاری ملازم تھے، نماز روزے کے پابند، ملنسار اور اچھے گھرانے سے تعلق تھا۔ اسد نعیم صاحب کا بڑا بیٹا تھا۔ میٹرک کے بعد اچھے کالج میں پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ باپ کی طرح ہی مذہبی اور ملنسار تھا۔ ہم جن فلیٹوں میں آباد تھے وہیں نعیم صاحب بھی رہائش پذیر تھے۔ رزاق صاحب کی بیٹی سارہ میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی اور رزلٹ کے انتظار میں اپنے فارغ وقت کو انگلش لینگویج سیکھنے میں کارآمد بنا رہی تھی۔ رزاق صاحب کا شمار بھی پڑوسیوں میں ہوتا تھا۔ سارہ اسد کو جانتی تو تھی مگر بات چیت کا کوئی سلسلہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس سے باقاعدہ طور پر ملاقات اور گفتگو کوچنگ کی کلاسز کے دوران ہی ہوئی تھی۔ کنورسیشن سے بات دوستی تک اور دوستی سے محبت تک جا پہنچی۔ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو اسد کو ایک اچھا انسان مانتے تھے۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے میری اس سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ اسد سارہ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے اپنی تمام باتوں کا رازدار بنا رکھا تھا۔ ان دونوں کی محبت میں 2 سال کا عرصہ پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں اسد نے کوئی ایسا کام نہ کیا تھا کہ جس سے سارہ کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھا سکے۔ بات خط و کتابت اور موبائل پر میسج کے ذریعے سے چل رہی تھی۔ وہ چاہتا تو رشتہ بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اپنی تعلیم مکمل کر کے اچھی نوکری حاصل کر لینے کے بعد پیغام بھیجنے کو زیادہ بہتر تصور کرتا تھا۔ رزاق صاحب اخلاقاً کچھ اچھے واقع نہیں ہوئے تھے، جس کو سبھی لوگ جانتے تھے۔ آئے دن کسی نہ کسی سے جھگڑا کرنا، بات پہ بات الجھتے رہنا، جیسے یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شاید اعلیٰ عہدے پر افسر اور زیادہ دولت نے انہیں کچھ گھمنڈی طبیعت کا مالک بنا دیا تھا۔ ایک دن اسد نے مجھے بتایا کہ اس نے سارہ کی بات اپنے گھر والوں سے کر لی ہے اور اس کے گھر والے بھی اس کی اس خوشی میں شریک ہیں۔ امی ابو رشتہ لے کر فوری جانا چاہتے تھے، مگر میں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ پہلے میں نوکری ڈھونڈ لوں، اس کے بعد رشتہ لے کر جانا بہتر ہوگا۔ سارہ خوبصورتی کا پیکر تھی، سیاہ گھٹاؤں جیسی دراز زلفیں، بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنی پلکیں، چوڑی چاند جیسی پیشانی اور گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، لمبے قد اور صاف رنگت کی مالک، اور اسد لمبے قد اور بھرے ہوئے سینے کا گبرو جوان۔ چال ڈھال میں بردباری اور پرکشش شخصیت تھی اس کی۔ سب سے اچھی بات اس کی آنکھوں کی حیا تھی، جو کہ آج کے بگڑے ہوئے لڑکوں سے بالکل مختلف تھی۔ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ دونوں کی جوڑی میری نظر میں بہت خوبصورت تھی۔ دونوں اپنی زندگی میں مگن، آنکھوں میں آنے والے دنوں کے حسین خواب سجائے اچھے بھلے جی رہے تھے۔ دنیا کی دنیا داری سے بھی انجان ہو چکے تھے۔ ان کے لیے ان کی محبت ہی دنیا تھی اور محبت ہی زندگی۔ کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، تو بھلا سارہ کی آنکھوں میں رہنے والی ہر وقت کی چمک اور بیجا مسکراہٹ اس کے پیار کو کیسے چھپنے دیتی؟ بھید کھلنا تھا سو کھل گیا۔ جانے کیسے رزاق صاحب کی فیملی کو بھی اس عشق کی بھنک پڑ گئی۔ سارہ سے زبان سے تو کسی نے کچھ نہ پوچھا، مگر گھر والوں کے رویے نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ بات اسد تک پہنچی تو اس نے والدین کو رشتہ لے کر بھیج دیا۔ یہ بات رزاق صاحب کے لیے شاید بیٹی کے عشق سے زیادہ خطرناک تھی۔ انہوں نے آگ بگولا ہو کر اسد کے والدین کی تذلیل کر دی اور انہیں احساس دلایا کہ ان کی حیثیت میں بہت فرق ہے، اور رخصت کرتے لمحے یہ بات بھی بتائی کہ سارہ کا رشتہ اپنے افسر کے بیٹے سے کر رہی ہیں۔ اسد کے والدین نے بہت ہاتھ پیر جوڑے مگر بے سود۔ دولت کا نشہ اتنی آسانی سے اترنے والا تھوڑی ہوتا ہے۔ بیچارے خالی ہاتھ ذلت اٹھا کر گھر واپس لوٹ آئے۔ سارہ سے موبائل فون چھین لیا گیا، آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی، تعلیم کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ سارہ پر جو بیت رہی تھی اس سے میری طرح اسد بھی بے خبر تھا۔ کئی مہینوں تک رابطے کا کوئی سلسلہ نہ بن پایا۔ اسد کی حالت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہنستے مسکراتے چہرے پر اداسیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ لوگوں کے دکھ درد بانٹ کر انہیں حوصلہ دینے والا مایوسی کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ کئی مہینوں بعد سارہ نے کسی ذریعے سے اسد کو خط بھیجا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس پر جو گزر رہی ہے وہ تمہیں بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی، بس اتنا سمجھ لو کہ جسم پر اتنے نشان پڑ چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا مرہم پہلے کہاں لگاؤں۔ مجھے بات بات پر مارا پیٹا جاتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں،
اور اگر تمہارا نام بھی بھولے سے زبان پر لے آؤں تو کہا جاتا ہے کہ ہم اسے بھی مار دیں گے۔ اسد، تمہاری سارا ہار چکی ہے، نہ زخم سہنے کے لیے جسم پر کوئی جگہ باقی ہے اور نہ آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچا دے تو میں جی بھر کے رو بھی سکوں، چاہتے ہوئے بھی تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ جانتے ہو اسد کیوں؟ جو گھنی زلفیں تمہیں بہت پسند تھی نا، وہ کاٹ کر پھینک دی گئی ہیں تاکہ میں گھر سے باہر ہی نہ نکل سکوں۔ سوچو، میری عمر کی ایک لڑکی گنجا سر لے کر باہر کیسے آ سکتی ہے؟ اسد پلیز میری بات مانو اور یہاں سے چلے جاؤ، پلیز اسد۔ یہ سب باتیں پڑھنے کے بعد اسد بالکل پاگل سا ہو گیا تھا، نہ زندوں میں تھا اور نہ ہی مردوں میں۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا زندہ تھا اور موت کی دعائیں مانگنے لگا تھا، لیکن موت کا تو وقت متعین ہے نا، کس کو پہلے آنی ہے یہ کون جانتا ہے۔ ایسے میں اگر میرا ساتھ نہ ہوتا تو شاید اسد اپنے آپ کو ختم کر چکا ہوتا۔ میں اس کے والدین کے بارے میں اسے بتا کر کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے روکے ہوئے تھا۔ اسد کی چھوٹی بہنوں کے چہرے دکھا کر اسے سمجھاتا کہ ان کا کیا قصور ہے، جن کی ذمہ داریاں تم نے اٹھانی ہیں، اور سارا کے گھر والوں کی سزا تم اپنے گھر والوں کو کیوں دینا چاہتے ہو؟ سارا تو تم سے محبت کرتی ہے نا، تو اس کا ہی سوچو۔ وہ لڑکی ہو کر جب اتنی تکلیفیں برداشت کر سکتی ہے تو تم کیوں نہیں؟ تم تو اس کے حالات سن کر مرنا چاہتے ہو، اور اس بیچاری پر تو یہ سب کچھ گزر رہا ہے۔ تم خدا سے دعا کیا کرو، دعا تقدیر بدل دیتی ہے میرے دوست۔ اور پھر وہ بیچارہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا۔ کہتا تو وہ ٹھیک ہی تھا، ایسے میں کس محبت کرنے والے کا من جینے کو چاہتا ہے؟ لیکن زندگی کی یہی مجبوری ہے کہ موت کے انتظار میں جینا پڑتا ہے۔ میں نے اسد کو مشورہ دیا کہ سارا کی بات مان لو اور کچھ دنوں کے لیے کہیں اور چلے جاؤ۔ ان لوگوں سے اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے جو اپنے خون کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر سکتے ہیں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مگر وہ میری بات نہ مانا۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہ گیا۔ میں کوشش کرتا تھا کہ زیادہ تر وقت اسد کے ساتھ ہی گزاروں۔ فارغ ہونے کے سبب اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہونی تو ہو کر رہتی ہے، سو ہونی ہو گئی۔ ایک دن اسد کو کچھ لوگوں نے اکیلا دیکھ کر سنسان مقام پر لے جا کر بہت تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس کے جسم کو مختلف جگہ پر 38 ٹانکے لگائے گئے تھے۔ بس اللہ پاک نے جان بچا لی تھی بیچارے کی، یا یہ کہہ لیں کہ ابھی کچھ مزید قیامتیں ٹوٹتی ہوئی اور دیکھنی تھی اس کی خون میں ڈوبی آنکھوں نے، انہی آنکھوں نے جن میں کچھ مدت پہلے خوشیاں رقص کیا کرتی تھیں، جن میں مستقبل کے خوبصورت سپنے سجے تھے۔ 4 مہینے تک بستر پر پڑا رہا، میں اس کے گھر کے ایک فرد کی طرح ہو گیا تھا۔ اس کو پیروں پر کھڑا کر دینے میں مدد کو میں احسان نہیں مانتا، مگر اس کے گھر والے میرے احسان مند بنے ہوئے تھے۔ اس نے پھر سے چلنا پھرنا شروع کر دیا، اور سچ کہوں تو اس کے اندر جینے کی امنگ باقی تھی ابھی۔ وہ اللہ سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور کہیں سے سارا آ کر اس کی ویران زندگی میں پھر سے بہاریں بھر دے گی، وہ اس کی دلہن بن جائے گی اور ایک دن اس کے ساتھ ہوگی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا پیار میں ملن کی باتیں صرف فلموں اور ڈراموں تک ہی ہوتی ہیں؟ اصل زندگی میں تو میں نے جدائیاں ہی دیکھی ہیں۔ زمانے کا زمانہ دشمن بن جاتا ہے دو محبت کرنے والوں کا۔ ایک دن اسد بہت بے چین نظر آیا تو میں نے وجہ پوچھی۔ کہنے لگا آج سارا کا برتھ ڈے ہے، بہت من کر رہا ہے کہ اس کو کوئی خوبصورت سا تحفہ بھیجوں۔ اس کو سرخ گلاب بہت پسند ہے، اے کاش کہ میں ایک گلاب ہی اس کو دے سکتا آج کے دن۔ میں نے دل بہلانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور گھر سے باہر لے آیا۔ باہر قدم رکھا تو وہی بچہ جو سارا کا خط پہلے بھی لا چکا تھا موجود تھا۔ ایک خط اسد کی طرف بڑھا کر جانے لگا تو اسد نے روک لیا۔ جلدی جلدی خط پڑھا جس میں لکھا تھا کہ صرف اپنی خیریت سے آگاہ کر دو، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کو ابو نے گنڈوں سے پٹوایا ہے۔ اس نے فوراً جواب میں ٹھیک ہوں، لیکن خدا را تم اپنا خیال رکھنا، میں تمہارا انتظار زندگی کی آخری سانس تک کروں گا، لکھ کر بچے کو دے دیا۔ وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس بچے کو دینے کے بعد میں اسد کو اپنے گھر لے آیا۔ شام کا وقت تھا تو چائے بنوا لی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے میں ادھر ادھر کی باتیں نکال کر اسے مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ اچانک ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دی تو ہم دونوں نے باہر نکل کر دیکھا۔ پتہ چلا کہ رزاق صاحب کے گھر کے دروازے پر لوگ جمع ہیں۔ اچانک ہمیں وہی بچہ نظر آیا جس کے ہاتھ خط بھجوایا تھا۔
اس کو روک کر خط کے متعلق معلوم کیا تو کہنے لگا کہ وہ رزاق انکل نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ کچن میں چائے بناتے ہوئے سارا کے دوپٹے میں آگ لگ گئی۔ گھر میں اس کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ سارا مکمل طور پر جھلس گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر پولیس موبائل آئی، تفصیلات لکھی گئیں۔ پولیس ریکارڈ میں پڑی فائلوں میں اضافہ کرنے کے لیے ایک فائل کا اور اضافہ ہو گیا۔ اسد اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میں مردہ قدموں سے گھر واپس لوٹ آیا۔ اب آپ کو آگے کیا سناؤں؟ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ آپ کو کہہ دیا۔ میری امی بھی کتنی بھولی ہیں۔ کہنے لگیں بیٹا سارا اس قدر کیسے جل گئی؟ کیا اس کا شور کسی نے نہیں سنا ہوگا؟ اب یہ بات میں امی کو کیسے سمجھاؤں کہ سارا ہو یا سائرہ جو جلائی جاتی ہیں ان کی آوازیں کسی کو نہیں آتی۔